بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے وہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے آخر پہ مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا امام صادق سے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ چور وہاں چوری کرنے جائے گا جہاں گھر خالی ہو، یا وہاں جائے گا کہ جہاں گھر بھرا ہوا ہو؟ جہاں گھر پہلے ہی خالی ہے، وہ بنیاد ہی سے گمراہ کر چکا ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں اسے۔ ہاں، وہ چور کی میں نے مثال آپ کو دے دی ہے۔ کہا جاتا ہے، فارسی میں کہاوت ہے کہ اس طرح کا ایک چور پہنچا اور واقعاً گھر خالی تھا، کوئی بالکل امیچور چور ہوگا۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد صاحب خانہ، وہ بھی بڑا فقیر تھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ کچھ اور آیا ہے۔ اس نے کہا، تم رات، ہم نے دن کی روشنی میں یہاں کچھ نہیں ملتا، تو رات کی تاریکی میں یہاں پہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ تو لیکن شاید چور وہاں جاتا ہے کہ جہاں سے کچھ ملنے کا امکان ہو، شیطان وہاں جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے پاس ولایت علی ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہوں، آپ کو جو مثال دی گئی آپ کے لیے احادیث میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرح رہو، اور اپنے اس عقیدے کو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرو۔ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ارے کھل کے بولنا چاہیے ہر جگہ۔ جی نہیں، کس نے کہا ہر جگہ آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ احادیث میں آیا کہ کبھی کبھی اپنے عقیدے کو چھپا کے رکھو، کہا شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، کہ آس پاس کے جانوروں میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے شکم میں کون سا خزانہ ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آس پاس کے جانوروں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا خزانہ ہے۔ اگر پتا چل جائے تو وہ چیر پھاڑ کر اور شہد کی مکھی کو ختم کر دیں، یہ امام نے فرمایا۔ تو غیبت کے زمانے میں ویسے ہو جاؤ۔ آپ کے پاس بہت سارے عقائد ایسے ہیں، بہت سارے اسرار ایسے ہیں جسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت الاسلام کے بہت سارے فضائل ایسے ہیں، اور براءت کے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جنہیں ابھی کھل کر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو وہی کھل کر اظہار کریں گے، اور وہ پریکٹیکلی کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے۔ تو جب وہ پریکٹیکلی کریں گے تو اس وقت اب کیا کریں؟ یہ وہ خزانہ جو آپ کے پاس ہے، اس پر آپ کا عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ بسم اللہ شریف کا ہے، سنتے جائیں۔ حاجت روائی کا وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، کسی پر کوئی مشکل آ پڑے جو کسی بھی طرح حل نہ ہوتی ہو، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہو، تو وہ بعد از نماز مغرب 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور 90 دن تک جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ہر جائز حاجت پوری ہوگی، اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آئے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ یہ وہ خزانہ جو آپ کے پاس ہے، اس پر آپ کا عقیدہ ہے، کیونکہ ولایت اور برات کے بغیر تو پرواز ہو نہیں سکتی۔ تو یہ دو پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اس کو ہر ایک کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، چھپا کے رکھیں۔ تو یہ تو ایک الگ سے بات اور میسج ہو گیا، لیکن جس کے پاس یہ خزانہ ہے، شیطان اسی کے پاس آتا ہے۔ لیکن شیطان بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ آئے اور آ کے بہکا سکے، تسلط نہیں کر سکتا آپ پر، لیکن بہکائے گا۔ اس لیے آپ ہوشیار اور الرٹ رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو خلق کیا نا، ایمان اور کفر کو خلق کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان کی کیفیت میں تو نہیں تھے وہ، لیکن جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی خلق کیا اور کفر کو بھی خلق کیا، تو ایمان نے کہا کہ پروردگار، مجھے پرواز کے لیے دو پر چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے حسن خلق اور سخاوت عطا کیا، جس کے پاس یہ ہے اس کا ایمان پرواز کرتا رہے گا۔ لہٰذا اخلاق بھی اچھا رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ سخاوت بھی دکھلائیں۔ اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ سب سے بڑی سخاوت یہ کہ گھر میں، حدیث میں آیا کہ سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑی چیریٹی یہ ہے کہ جو اہل و عیال کے لیے اپنے مال کے ذریعے وہ صد پیدا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تو آپ بخل نہ دکھائیں۔ اور کفر نے کہا کہ مجھے بھی دو پر عطا کر، تو کب بد خلقی اور بخل یہ تیرے لیے۔ تو اس لیے آپ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ہاں، میں نے عرض کیا کہ اتنے سے وقت میں آپ ایک ایسی بات بیان کر سکتے ہیں کہ جو ایک قاعدہ کلیہ ہو، ورنہ پھر ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک کے سرکمٹانسز پہ پوری اتر سکے۔ آپ نے خود اتنے آپ صاحب شعور ہیں کہ آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ایک فقیر آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس۔ اب امام حسن کا دسترخوان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے خلاصہ یہ کہ اسے 500 درہم عطا کیے۔ پھر وہی فقیر گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ امام نے کہا کہ میرے بھائی کیا نہیں گئے تھے؟ کہا کہ وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ کہا انہوں نے کتنا عطا کیا؟ کہا 500 درہم۔ کہا میں ان کے احترام میں 490 دوں گا۔ امام حسن علیہ السلام کے احترام میں
کہ امام حسن علیہ السلام کا رتبہ رہے باقی، اس اعتبار سے کہ یہ نہ کہا جائے کہ حسن نے بھی اتنا ہی دیا، حسین نے بھی اتنا ہی دیا، نہیں، حسن نے زیادہ دیا اور حسین نے 490 دیا۔ پھر گئے عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ حسنین کریمین سے ہو کیا ہے؟ کہا کہ ایک بھائی نے 500 درہم دیے، ایک نے 490 دیے، کہ میں 480 دوں گا تاکہ ان سے کم رہوں میں۔ بہرحال ایک خالی مثال دی میں نے آپ کی خدمت میں۔ تو چاہے سخاوت ہے، چاہے خوش اخلاقی ہے، ہر ایک کے پھر اپنے اپنے آداب ہیں، اس کا خیال رکھیں آپ، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال کسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ شیطان کو حاوی نہ ہونے دیں، کامیاب نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہاں کہاں سے ہدایت کرتا ہے، اس کے لیے آپ متصل رہیں قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک واقعہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، 1 منٹ کی میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر، کہ آغا محسن قراتی صاحب نے خود سنایا، کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا مجھے خط آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھ رہی ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کو بچایا آپ نے۔ کہتے ہیں میں نہ ان خاتون کو جانتا ہوں، نہ کبھی حتیٰ فون پر بھی بات، کچھ بھی نہیں۔ تو خط میں انہوں نے آگے لکھا، ای میل کا تو سسٹم نہیں تھا، خطوط کا تھا، تو کہتے ہیں کہ خط میں انہوں نے لکھا، آغا محسن قراتی وہ ہیں کہ جن کا تفسیر قرآن کا پروگرام ایوری ویک ایران کے کسی نہ کسی چینل پر نشر ہوتا ہے، یا تفسیر قرآن کا یا دعاؤں کا۔ کہتے ہیں خاتون نے لکھا، کبھی اللہ کو کسی کو بچانا ہو تو دیکھیں، کہتے ہیں میں پورا ارادہ کر چکی تھی اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے، میرا شوہر بہت بد اخلاق اور راستہ نظر نہیں آتا تھا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں سوسائڈ کرنے لگی تھی۔ بالکل میرا پکا ارادہ ہو گیا کہ میں نے سوسائڈ کر لینا ہے۔ شیطان کو ہرگز حاوی نہ ہونے دیں اپنے کسی بھی نیگیٹو تھاٹ پر۔ تو یہاں تک کہ وہ میں نے پھندا بھی تیار کر لیا پنکھے سے لٹکنے کے لیے، سیلنگ فین جو ہوتے ہیں جو یوزولی کامن ہے انڈیا پاکستان وغیرہ میں، تو میں نے بالکل پھندا بھی تیار کر لیا اور میں اپنے گلے میں اسے ڈال چکی تھی۔ یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے آپ کو ماروں تو میری آواز چیخ و پکار بلند ہو اور آس پاس کے اطراف میں، پڑوس میں، کہیں اور سے کوئی آ جائے، تو اب کیا کروں؟ گھر میں سامنے ٹی وی تھا، ٹی وی کھولوں، اس کی آواز اتنی زیادہ بلند کر دوں کہ میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہ دے۔ تو میں دوبارہ اتری اور میں نے ٹی وی کھولا۔ جیسے ہی ٹی وی کھولا تو آپ کا ایک درس آ رہا تھا، اور آپ کا جو درس آ رہا تھا اس میں آپ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، رینڈم واقعہ، اور اس میں یہ فقرہ آیا کہ اے خاتون جو آپ خودکشی کا ارادہ رکھتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے بعد کیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کے بعد تو اگر حرام موت ہے تو اس سے آگے اور جہنم ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ان دنیا کے معاملات کی وجہ سے اس جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے؟ اللہ جسے ہدایت کرنا چاہے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نیکی ہوگی اس خاتون کی یا اس کے ماں باپ کی۔ تو جب آپ اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے جوڑ کر رکھتے ہیں تو اللہ کسی بھی ذریعے سے ہدایت پہنچاتا ہے۔ اللہ مجبور نہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں کہ آئیں یہاں کے کوئی درس سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آپ تک ہدایت پہنچائے گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہ انتہائی مختصر سی تھی، مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بسم اللہ شریف کا مختصر سا عمل بتایا گیا ہے جو کہ آپ کو بعد نماز مغرب کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ مومنین کو آج کا عمل اور بیان پسند آیا ہے، اور اگر آپ الفاطمہ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔